الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالی نے ہم کو اس دنیا میں اپنا بندہ بن کر کے جینے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور جب یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا حقیقی غلام ہوں، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات، کوئی عمل، یہ اس کی بندگی کے خلاف ہے، اس کی غلامی کے خلاف ہے، تو یہ اللہ کو مطلوب ہے. یہ ذہن ہو کہ کوئی بھی بات بولنا، کچھ بھی عمل کرنا جو اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی کے خلاف ہو، یہ منظور نہ ہو بندے کو، جو اللہ کو منظور نہیں. اسی لیے جب بندے کے اندر یہ صفت ہوگی تو وہ ہر طرح کے کبر سے بچے گا، ہر طرح کی بڑائی کی سوچ سے بچے گا، اس کے اندر سرکشی نہیں ہوگی. بندے کی اصل سرکشی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی کا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ مسئلہ اللہ سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندوں سے متعلق ہو، کہیں بھی سرکشی نہیں کرے گا وہ. کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے کہ میرے فرما بردار بن کر کے رہو، ایسے اس نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے سامنے متواضع بن کر کے رہو، بڑائی مت ثابت کرو، بڑا بننے کی کوشش مت کرو. اللہ بڑا بناتا ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، لیکن جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش نہ کرے. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی بنایا ہے اور اس نظام میں امتحان کا نظام رکھا ہے. کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، لیکن حکم یہ دیا ہے کہ بڑائی کی بات کرنا اور بڑائی ثابت کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے. ایک دن اللہ کے نبی خطبے میں آئے تو کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. خطبے میں آپ فرماتے ہیں کوئی کسی پر فخر نہ کرے، یعنی کوئی کسی پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، بڑائی اپنی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. یہ ظلم بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اسباب،
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور سورس کی بنیاد پر ہی آدمی کرتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ ظلم کوئی نہ کرے کسی کے اوپر. فخر کرنے کا حکم نہیں ہے تو ظلم تو دور کی بات ہے. تو یہ بندے کا کمال ہے. بندے کا کمال یہی ہے کہ وہ بندہ ہے ہر وقت احساس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھے، یعنی اس کے ہر حکم کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے رہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے، مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے، مومنوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے. جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہے، یہ تواضع ہے. لیکن اسی لیے کہا گیا تواضع کے مقابل میں اگر یہ کہا جائے کہ کبر ہے، متکبر ہے آدمی، تو متکبر کون ہے؟ جسے اللہ نے دنیا میں نعمت دی ہے اس نعمت کو استعمال کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اظہار بھی کرتا ہے، اس کو زینت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کو سہولت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اپنی فیسلٹی کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ساری چیزیں تکبر نہیں ہے. ایک آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سوچتا ہو کہ میں بہت اچھا کپڑا پہنتا ہوں تو میں اچھا ہی کپڑا پہنوں گا، اچھے کپڑے میں اس کو رہنا پسند ہے. اللہ نے اسے نعمت دی ہے، وہ اچھا کپڑا پہن کے رہ سکتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے یہ دماغ نہ ہو کہ دوسروں کو حقیر ثابت کرنا چاہے، دوسرے کو مطلب اپنے سے کمتر ثابت کرنا چاہے. شوق ہے دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے استعمال کرنے کے لیے، اس کے پاس موقع ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. آپ سوچو، رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ. یہاں آدمی کے پاس کچھ بھی وسائل جمع ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گھمنڈ کے سوا کچھ نہیں ہے. الا من رحم ربک، کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے دنیا دی ہو، نوازا ہو اور وہ حق کے سامنے جھکے رہتے ہوں، چاہے حق اللہ کا ہو چاہے حق بندوں کی طرف سے آتا ہو. حق آیا تو آدمی جھک گیا. کہیں شیطان نے بہکایا تو سمجھ گئے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، فوراً چوکنا ہو جاتا ہے. تو حق یہ ہے کہ بندہ حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. آپ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا، ان کے دلوں کو جب تک تسلی نہیں ہو جاتی تھی، کوئی مسئلہ آتا تھا تب تک وہ پوچھ لیتے تھے، تب تک وہ پوچھتے تھے. اب اسی میں پوچھ بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایسا ہے وہ اچھا کپڑا پہننا پسند کرتا ہے، اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا کپڑا پہننے کے لیے موقع دیا ہے، اس کو شوق ہے، اور اسے اور بھی شوق ہے، جائز جو بھی شوق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ آدمی حق نہ مانے، اس کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں سوچ کیا ہے تکبر کی، ہمارے یہاں سوچ معلوم نہیں کیا کیا ہے تکبر کی. اصل تکبر یہ ہے جو ہماری شریعت بتاتی کہ یہ تکبر ہے. حق نہ ماننا تکبر ہے. آدمی حق کا کتنا انکار کرے گا، کتنا حق کے خلاف چلے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لوگوں کو کتنا کمتر سمجھے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جائز دائروں میں، تو کہا جاتا ہے کہ ارے بہت بڑا متکبر ہے، اپنی بڑائی دکھاتا ہے. اپنی بڑائی نہیں ہے، اس کا تعلق آدمی کے دل سے ہے کہ وہ کس نقطۂ نظر سے ایسا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں، کوئی بیان نہیں، اس کی شان کے مطابق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کیوں میلے کچیلے رہے،
کیوں اللہ کی دی ہوئی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو کیوں نہ استعمال کریں؟ لیکن اس نعمت کے استعمال کے پیچھے اگر یہ دماغ ہو کہ دوسروں کو چھوٹا ثابت کرنا ہے، دوسروں کو کمتر ثابت کرنا ہے، دوسروں کو رسوا کرنا ہے، تو یہ ہے تکبر۔ تو تکبر جو ہے، یہ تکبر جو ہے یہ کس کی شان ہے؟ یہ رب کی شان ہے۔ تکبر کرنا یہ اللہ کا خالص اپنا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریا اور ردائی، کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے، والعظمت و ازاری، عظمت میرا اظہار ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا اسے میں آگ میں جھونک دوں گا، اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ بات وہی ہوئی کہ جو کبریائی اور جو کبر ہے، فخر ہے، اصل جو بڑائی ہے، یہ بڑائی اللہ کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ بندے کا حق یہ ہے، بندے پر حق یہ ہے اللہ کا کہ اس کے سامنے جھکے رہو، اور بندوں کے بیچ میں طریقہ یہ ہے کہ وہ نرم رہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کریں، بڑائی نہ کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے چھوٹا بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت مال من صدقہ، آپ فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور آپ فرماتے ہیں کسی کو معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ دیکھیے ہمارا اپنا سوچنا کیا ہے اور ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کہتے ہی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی اور ہدایت جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے بیان کیا، اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان اس پر ایمان کتنا مضبوط ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال سے، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقہ مال گھٹاتا نہیں ہے۔ ہمارا اپنا دماغ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے کسی بھائی کو معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ آدمی اگر کوئی بھی حیثیت والا ہو یا قدرت ہو، بدلہ لے سکتا ہو، تو ایک کا دو لینا چاہتا ہے، ایک گالی کے بجائے دو گالی دینا چاہتا ہے، ایک تھپڑ کے مقابل میں دو تھپڑ مارنا چاہتا ہے، جو سورسز ہے اور وسائل ہیں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ جب اپنے کسی بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے تواضع اختیار کر لیا، اللہ کے لیے چھوٹا بنا لیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، رفع اللہ، اس کی عزت بڑھ گئی جس نے معاف کیا اپنے بھائی کو، اور جو چھوٹا بن گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا بنا دیا۔ یہ سبق ایمان کے بغیر آدمی اپنی زندگی میں یہ سبق لے کے چل نہیں سکتا، اس کی اپلائی نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایمان نہ ہو کہ ہمارے نبی کی بات ہے اور ہمارے نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کیسے تھے، آپ سوچو آپ کیسے تھے، آپ کیسے تھے؟ ہمارے لیے تو ہر مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا، کسی سے اپنے معاملے میں، دنیا کے مسئلے میں بدلہ ہی نہیں لیا۔ بعض صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا تھا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ محمد نہیں مزمم ہیں۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کہ آپ محمد نہیں مزمم ہیں۔ تو محمد اور مزمم کا فرق یہ ہے کہ محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریفوں والا، بڑے کمال والا، یہ محمد کا معنی ہے بڑی اونچی تعریفوں والی شخصیت، اور مزمم کا معنی ہے اس کا ضد کہ بہت برا آدمی، بڑی بری شخصیت۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچو کیسے تھے آپ. کہتے ہیں آپ کی یعنی باتیں آپ کو پہنچتی ہیں تو کیسے پھیر دیتے ہیں آپ. کہتے ہیں مزمل کو کہتے ہیں نا, مزمل تو میں ہوں نہیں, میں تو محمد ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر قرآن کرتا ہے, خود قرآن اللہ بیان کرتا ہے آپ کیسے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کا کرم ہوا, اللہ کی رحمت ہوئی آپ کے ساتھ کہ آپ کو نرم بنا دیا اللہ نے. دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد اگر کسی بندے کو حاصل ہے تو نرمی ہے. نرمی ہر آدمی کا جائزہ لینا چاہیے. ہم ایک ایک مسئلے میں, ایک ایک سنت اور ایک ایک مستحب مسئلوں میں بحیثیت اہل حدیث یہ فضل ہے اللہ کا کہ ہم اس کو تلاش کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کا علم بلند رکھتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. کسی عبادت میں, کسی معاملے میں. تو ایسے ہی عام زندگی کے مسائل میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا. الحمدللہ ہم اللہ کے بندوں کے بیچ میں بھی ہم اپنے آپ کو نرم رکھنے والے ہیں. ہمارا رویہ نرم. وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ جو حلقے یاراں ہے, ایمان والوں کی جو جماعت ہے, ان کا جو سرکل ہے, ان کا جو نیٹ ورک ہے, ان میں جو چھوٹے بڑے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے. اور سنت کے مطابق زندگی کیسے گزرے گی, وہ کیسی زندگی ہے, اس میں یہ ہے ہم میں اللہ نے کسی کو بڑا بنایا تو جسے بڑا بنایا وہ بڑا نہیں بن سکتا, دوسروں پر اپنی بڑائی تھوپے گا نہیں. ہاں جو چھوٹے ہیں اس کو بڑا مانیں گے. آپ سے یہ بات کہا کہ دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑا بنے آدمی, اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس درجے پہ رکھا اس سے چھوٹا بتائے آدمی اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہے. لیکن جو چھوٹے ہیں ان کو ہدایت یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بڑائی مانے. وہ کیوں دنیا کا نظام اسباب پہ ہے. اگر دنیا میں بڑے کو بڑا نہیں مانا جائے گا اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی, شفقت, محبت, مروت, رعایت نہیں کی جائے گی تو بیلنس ٹوٹ جائے گا. اور جب بیلنس ٹوٹ جائے گا, جس سماج میں, جس حلقے میں, جس گروپ میں کوئی کسی کو بڑا نہیں مانے گا تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اب افراتفری ہو گئی, اب کوئی کسی کی سننے اور ماننے والا نہیں ہے. تو اللہ کا نظام ہے کہ جب لوگ اپنے بڑوں کو بڑا نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کا نظام دوسرا ہے, ایسے لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کے دین اور مروت سب کو برباد کرنے والے ہوتے. تو یہ ہمارا جو اپنا سماج ہے, اس سماج میں جس طرح ہمیں جینا اور رہنا ہے اس میں ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے, اور اللہ کے بندے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کا حکم ہے, جو کچھ اس کی ہدایت ہے, اس کے سامنے اکڑ نہیں, اس کے سامنے اترانا نہیں, اس کی مخالفت نہیں کرنا. کوئی کسی بنیاد پر بھی حق کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. بندہ اگر کہیں کمزور پڑ گیا, حق کے خلاف عمل کر لیا یا حق کے خلاف چلتا ہے, تب بھی اسے یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو نیچا دکھائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی اسلام کے سامنے حق کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ عزت کا بہت بڑا سودا ہے, یہ عزت اور سربلندی کا سودا ہے. یہ سودا ہے اس بات کا کہ حق ہمارے نظر میں بڑا ہو, بلند ہو, اور اسلام ہمارے لیے سربلندی کا راز ہے, ذریعہ ہے. تو آدمی اب دوسرے راستوں سے نہیں ڈھونڈے گا کہ کسی اور راستے سے اسے سربلندی مل سکتی ہے. بہت مشہور واقعہ ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کہتے ہیں
ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کے ذریعے، اور ہم اسلام کو چھوڑ کر کے اگر عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا۔ ہمیں ہر آدمی سوچے، امیر ہوں، غریب ہوں، بزرگ ہوں، ہمارے ہم آپ ہوں، کوئی بھی ہمارے عزیز نوجوان ہوں، بچے ہوں، سوچیں کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت کا راز ہمارے دین میں ہے، اللہ نے رکھا ہے؟ ہماری عزت اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین چھوڑ دیں گے تو عزت چھین لے گا اللہ۔ وہ عزت لینے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کہاں کہاں ہم کمزور ہیں، کہاں کہاں ہم ذلیل ہیں۔ ہر آدمی دیکھے، وہ جہاں بھی دیکھے گا ذلیل ہے، وہیں اس کو پتا چلے گا کہ ہاں ہم نے اللہ اور اس کے دین کو اصل نہیں بنایا۔ تو کہتے ہیں ہم اگر دین چھوڑ کر کے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ وہ موقع تھا غالباً آپ پہنچے تھے ایک بہت بڑی عیسائی بیلٹ میں، بہت بڑے پاور رکھنے والے علاقے میں، تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا لباس ہے امیر المومنین، آپ کے شایان شان نہیں ہے، اور آپ ایک ایسے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہے، یہ حاکم وقت ہے مسلمانوں کے۔ تو اس وقت انہوں نے بات کہی تھی کہ رب العالمین نے ہمیں عزت بخشی ہے دین کے ذریعے، اگر دین کو چھوڑ کر کے ہم اور ذریعوں سے اپنی عزت بلند کرنا چاہیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا۔ ہم اپنے سماج میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دے گا۔ عزت ڈالنا دلوں میں، عزت دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر مدد اٹھا لے گا تو آپ بتائیے دنیا میں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری پوزیشن بہت کمزور ہے، اور وہ پوزیشن کمزور اس لیے ہے کہ ہمارا اسلام ہماری زندگی میں کمزور ہے۔ ہمارا اسلام اگر ہماری زندگی میں ہو، ہم میں ہر آدمی اپنے سماج میں اللہ کا بندہ بن کر کے رہے اور اپنے بھائیوں کا خیر خواہ بن کر کے رہے، تو یہی تو دین ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، اور تو آپ سے پوچھا گیا کس کے لیے نصیحت، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، جو حاکم ہیں، بڑے لوگ ہیں ان کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے، عام لوگ ہیں سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بندہ خیر خواہ رہے۔ نصیحت اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ یعنی بندہ اللہ والا بن کر کے رہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اپنے بھائیوں کا خیر خواہ رہے۔ آپ دیکھیے اپنے سماج میں، ہم دیکھیں اپنے سماج میں ہم میں اپنے بھائیوں کے لیے کتنے خیر خواہ لوگ ہیں، پتہ نہیں خیر خواہ کتنے ہیں اور بدخواہ کتنے ہیں۔ پتہ چلتا ہے، جائزہ لو، غور سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے برائی اور نقصان ہی آدمی ڈھونڈتا ہے اپنوں کا۔ یہ پیمانہ عام ہو گیا، دین کے خلاف یہ پیمانہ چل گیا ہمارے بیچ میں۔ تو یہ میرے بھائیوں عرض کرنے کا اور خطبے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا بندہ بنایا ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے رہیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متواضع رہیں۔ بندہ متواضع ہوتا ہے، بندہ متکبر نہیں ہوتا۔ سماج میں ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا تعامل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ لوگ کی ٹریٹمنٹ ایک دوسرے کا کے ساتھ، برتاؤ کیسا ہے؟ تو برتاؤ ہم دیکھیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں، اپنے کسی معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسوہ دیا ہے، نبی کو اسوہ کی حیثیت سے ہمیں دیا ہے۔
ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ بہت عجیب سنتیں ملتی ہیں آپ سے. آپ کے پاس کوئی آ جاتا تھا تو آپ اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں چلا جاتا. آپ سوچئے آ گیا ہے آدمی، اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، کوئی بھی شان ہو، اللہ کے نبی کا مقام اور آپ کی شان، لیکن اتنا لحاظ رکھتے تھے، اتنی مروت تھی، اتنی شفقت فرماتے تھے آپ. یہ نہیں کہ آیا ہے بندہ اپنی بات کیا بیٹھے یا چلا جائے آپ چلے جاتے. آپ اس وقت تک بیٹھے رہتے. کوئی ہاتھ ملا لیتا آپ سے تو آپ ہاتھ نہیں، مصافحہ ہو گیا تو ہاتھ آپ نے کھینچ لیا، سامنے والا اپنا ہاتھ نکال لے ہاتھ سے. اتنا خیال رکھتے تھے آپ، اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے سماج کے کمزوروں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں یہ سماج کے کمزور لوگ یہ رب کی تقسیم سے ہیں کمزور. جس بڑے آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ میں بڑا بن گیا، اپنی عقل، اپنی تعلیم، اپنی حکمت، اپنی سیٹنگ، اپنے کاروبار سے وہ چلا گیا، وہ بہک گیا، تو سماج کے کمزور اور سماج کے بڑے سب یہ سمجھیں کہ یہ رب کی تقسیم ہے، رب کا فیصلہ ہے. ہمیں چھوٹا بنایا، ہمارے رب کا فیصلہ ہے. ہمیں بڑا بنایا، ہمارے رب کا فیصلہ ہے. اور جب دونوں یہ سمجھیں گے اپنے تئیں کہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، تو نہ بڑے سے کوئی جلے گا، نہ چھوٹے پر کوئی ظلم کرے گا، نہ چھوٹوں پر کوئی بڑا بنے گا. کیوں بڑا بنے گا؟ بڑا تو بنایا ہے اس کے رب نے. چھوٹوں سے کہا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، تم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کا حکم مانو. لیکن بڑوں کو کہا گیا کہ تم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو. دونوں کو ایسا جوڑا اور دونوں کو تعلیم دیا، یہ تقسیم تمہارے رب کی طرف سے ہے. اور بندہ جب یہ مان لے کہ میرے رب نے ایسا کیا ہے، تو کیا میرے رب کا فیصلہ کوئی حکمت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو مال دے دیتا اللہ تعالی جو الگ ہی دل و دماغ کے ہیں، تو معلوم نہیں کتنا ظلم کرتے، معلوم نہیں. تو کسی کو اگر چھوٹا بنایا تو معلوم نہیں اللہ نے کس مصلحت سے بنایا، یا کسی کو چھوٹا بنایا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اپنی تقدیر پر ایمان کا امتحان میں رکھا ہے. لوگ کہتے تھے کہ کیا طائف اور مکہ میں یہی ملے تھے یتیم جنہیں نبی بنا دیتا اللہ؟ کیا یہی ملے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے نبی بنائے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے نبی بنائے. تم تھوڑی سمجھتے ہو کہ کسے نبی بنانا چاہیے. جسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے. اس کی مصلحت ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے جو حکم ہے اس میں ہماری مصلحت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اپنے آپ کو اسی نقطۂ نظر سے چلنا چاہیے، جینا چاہیے. اس میں ہمارے لیے عزت ہے. ہمیں یہی سبق یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، تمہارے اوپر تمہارے رب کی مہربانی ہو گئی. کیا مہربانی ہو گئی؟ رحم دل بنا دیا تمہیں. تو رحم دل بنا دیا تو لوگ گھیرے رہتے ہیں، لوگ امیدیں باندھے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے لوگ اچھی امیدیں رکھیں. اور اگر سخت دل بنا دیا ہوتا تو آپ کے کنارے لوگ نہیں آتے. یہ ایک پیمانہ دیا. یہ پیمانہ ہمیں اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے. جتنے متکبر ہیں دنیا میں، ہماری ایک سنت ہمارے دماغ میں اللہ کی رہنی چاہیے. متکبروں کے لیے انجام سخت ہے اور برا ہے، بدترین ہے. اپنے دور کا سب سے بڑا متکبر انسانی تاریخ کا فرعون تھا. کہا انا ربکم الاعلی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا سبق دیا
جس نے بھی دنیا میں تکبر کی اس نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو یہ موقع چاہے ہمارے اپنے بیچ میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، جن کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے طاقت دے کر کے، ان کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ تکبر کریں اور ظلم کریں اللہ کے بندوں پر. وہ چاہے سارے بندے اللہ کے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ہمیں جیسے حکم دیا گیا کہ تم کسی غیر مسلم پر ظلم نہیں کر سکتے، تو کیا غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کریں؟ کسی کو آزادی نہیں ہے، کسی کو آزادی نہیں ہے. کوئی بھی تکبر اور ظلم کی راہ پر ذلیل کرے گا اللہ کے بندوں کو، اس کا انجام برا ہے. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے، دل نرم ہمارے رہیں، معاملات نرم ہمارے رہیں. آپ سوچئے ایک شخص کو اللہ نے جنت دے دی، اس کے پاس اتنے گناہ تھے، گناہ ہی گناہ تھے. نیکی کیا تھی؟ نیکی یہ تھی کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں ان سے ہمارے معاملات ہیں، مالی لین دین ہیں، تو ان سے نرمی کرنا، رعایت کرنا. جو کمزور ہیں رعایت کرنا، کہیں بہت کمزور ہے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج تو محتاج ہے میری طرف سے معافی کا، کل میرا کوئی بندہ محتاج تھا تو تو نے معاف کر دیا تھا، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اپنے بندے کے اوپر سزا دیتے ہوئے جو بندہ دنیا میں اس کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہو. تو یہ سبق بہت اہم ہے ہماری اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، کہ ہم کیسے ہیں، کیسا رہتے ہیں، ہمیں کیسے رہنا چاہیے. اللہ کے حکم کے سامنے جھکے رہے، جو حکم ہے اس کو مانیں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق جیسے ہیں ان کے معاملے میں بھی ہم نرم روی کریں، ان کے سامنے متواضع بن کے رہیں، بڑا بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ نے بڑا بنایا ہے تو چھوٹے بنیں. جو جتنا چھوٹا بنے گا اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور بڑائی اور بڑھا دے گا. اس ایمان کے ساتھ ہم جیے. اور یہ بات ہماری آپ کی نہیں ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کی ہر بات اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. جب کوئی بندہ متواضع ہو جاتا ہے تو اللہ چھوٹا بنتا ہے تو اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے. یہ ایک سبق بھی ہم یاد رکھتے ہیں اپنی عملی زندگی کے لیے تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے آگے جھکنے والا بنائے، اپنے معاملات میں اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے. رب العالمین ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے. ہمیں اپنے بڑوں کو جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے، چاہے عمر میں بڑے ہوں چاہے جس حیثیت میں بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے. جو جس مقام پر ہے اس کے مقام کو ہمیں پہچاننے کی توفیق دے، اور اس کے مقام کے مطابق ہمیں اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق دے. اور علماء ہمارے سماج کے سب سے بڑے ہیں، ہمارے سماج کے سب سے بڑے ہمارے علماء ہیں. رب العالمین ہم سب کو اپنے علماء کا حق پہچاننے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.